اگر کوئی مرد تمہیں نظر انداز کرتا ہے تو سب سے عام رد عمل یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ سے پوچھتی ہو میرے اندر کیا کمی ہے۔ لیکن اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس کی یہ بے رخی دراصل تمہاری کسی خامی کی نہیں بلکہ اس کی اپنی کمزوریوں کی نشانی ہے۔ کارل یونگ نے کہا تھا کہ ہم جو کچھ دوسروں پر پروجیکٹ کرتے ہیں وہ اکثر وہی چیز ہوتی ہے جس سے ہم خود اپنے اندر ڈرتے ہیں۔ تو آخر مرد کسی عورت کو کیوں نظر انداز کرتا ہے؟ وہ رویہ جو بظاہر ٹھنڈا اور لاتعلق لگتا ہے، اس کے پیچھے اصل میں کیا چھپا ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جسے وہ تم سے اور شاید خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ مردانہ نفسیات بالکل عورت کی نفسیات کی طرح سایوں سے بھری ہوتی ہیں۔ وہ لاشعوری حصے جنہیں ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یونگ نے اسے شیڈو کہا، وہ حصہ جس کے وجود کو ہم ماننا نہیں چاہتے۔ جو مرد تمہیں نظر انداز کرتا ہے وہ شاید لاشعوری طور پر اپنی ہی عدم تحفظ، وابستگی کے خوف یا احساس کمتری کو تم پر ڈال رہا ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اکثر اس کی سب سے بڑی کمزوری وہی ہوتی ہے جسے وہ سب سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ غرور ہے، جذباتی سرد مہری، یا پھر یہ کہ کہیں اندر سے اسے ڈر ہے کہ اگر وہ تم پر توجہ دے گا تو اس کی وہ کمزوریاں سامنے آ جائیں گی جنہیں وہ چھپانا چاہتا ہے؟ اس کی خاموشی طاقت کی علامت نہیں بلکہ ایک اندرونی تضاد کی نشانی ہے جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ یونگ نے کہا تھا، جب تک لاشعور شعور نہیں بن جاتا وہ تمہاری زندگی کو کنٹرول کرے گا اور تم اسے قسمت کا ہوگے۔ تو سوال یہ ہے، کیا وہ مرد واقعی کنٹرول میں ہے یا اپنے ہی سایوں کا قیدی بن چکا ہے؟ یعنی یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر عورتیں ایک مہلک غلطی کرتی ہیں۔ وہ اس کی خاموشی کو ایک چیخ سمجھتی ہیں، اپنی قدر ثابت کرنے، اس کی توجہ پانے یا اس کے رویے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب تم یہ جان لیتی ہو کہ اکثر مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس کی یہ نااہلی ہوتی ہے کہ وہ تمہارے لیے اپنے احساسات کا سامنا نہیں کر پاتا؟ وہ تمہیں اس لیے چھوڑتا ہے یا نظر انداز کرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ وہیں رہو گی۔ وہ سوچتا ہے کہ جب بھی واپس آئے گا تم اسی طرح دستیاب اور توجہ دینے لگو گی اور اس کی توجہ کے ایک ٹکڑے کے لیے منتظر ہوگی۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ یقین ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ تم وہی عورت نہیں رہی جیسے وہ پہلے سمجھتا تھا؟ یونگ نے کہا تھا، انسان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے جسے وہ سمجھتا نہیں۔ اصل میں مرد اس وقت تک طاقتور محسوس کرتا ہے جب تک اسے یقین ہوتا ہے کہ تم اس کے لیے ہمیشہ موجود ہو۔ لیکن جب وہ یقین ٹوٹتا ہے اس کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ یہی اس کی پہلی کمزوری ہے۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے جب تک تم اس کے اختیار میں رہتی ہو۔ جب تم توجہ دینا بند کر دیتی ہو، اس کے پیغامات کا جواب نہیں دیتی، اس کی پوسٹ پر رد عمل نہیں دیتی، تم اس کی کہانی کا ایک معمہ بن جاتی ہو۔ اور انسان ہمیشہ اس چیز سے ڈرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ زیادہ تر عورتیں اس مرد کا پیچھا کرتی ہیں جو انہیں نظر انداز کرتا ہے۔ وہ پوسٹ میں اشارے دیتی ہیں، اس کی کہانیاں چیک کرتی ہیں، خود کو ظاہر رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ایسا کر کے وہ دراصل اس کی طاقت کو مضبوط بناتی ہیں۔ تمہیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب تم سمجھتی ہو کہ تمہاری غیر موجودگی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تم خاموشی اختیار کرتی ہو، وہی خاموشی اس کے اندر شور مچاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ تم کہاں گئی، کیوں بدلی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری غیر یقینی اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ تم ہمیشہ رہو گی، لیکن اب تمہاری خاموشی اس کے لیے ایک خطرہ بن گئی ہے۔ یونگ نے کہا تھا،
انسانی دماغ توازن چاہتا ہے۔ جب ایک انتہا ختم ہوتی ہے دوسری شدت اختیار کر لیتی ہے۔ اب وہ جو پہلے بے فکر تھا بے چین ہونے لگتا ہے۔ اچانک وہ تمہاری کہانی دیکھتا ہے، تمہاری پوسٹ پر رد عمل دیتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو میں ابھی بھی یہاں ہوں، لیکن اب فرق یہ ہے کہ تم اس کے لیے یقینی نہیں رہی۔ مرد کی دوسری کمزوری اس کا یہ احساس تحفظ ہے، یہ یقین ہے کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اسی بھروسے پر تمہیں نظر انداز کرتا ہے، لیکن جیسے ہی تم خود اعتماد بن جاتی ہو، اپنی قدر پہچان لیتی ہو، اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا اختیار ختم ہو رہا ہے۔ یونگ نے کہا تھا جو چیز ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہی چیز سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ جب تم اپنی خودی کو مضبوط کرتی ہو، اپنی زندگی کو خود سنبھال لیتی ہو، تم ایک ایسی عورت بن جاتی ہو جو کسی کے منتظر نہیں، ایسی عورت جو خود ہی اپنی کشش کی وجہ بنتی ہے۔ اب مرد کے لیے تمہارا غیر محتاج رویہ اس کی تیسری کمزوری بن جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ تمہاری دنیا کا مرکز ہے۔ لیکن جب تم اپنے دوستوں، اپنے خاندان، اپنی زندگی پر توجہ دیتی ہو، تمہارا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، تمہاری زندگی میں رنگ آ جاتے ہیں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی تم مکمل ہو۔ یہی احساس اس کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ وہ تمہیں کھونے کے خیال سے گھبرا جاتا ہے۔ یونگ نے کہا انسان اس چیز کے کھو جانے سے ڈرتا ہے جس پر وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور جب وہ محسوس کرتا ہے کہ تم اب اس کی ملکیت نہیں رہی، تب وہ وہی بے چینی محسوس کرتا ہے جو کبھی تم نے کی تھی۔ چوتھی کمزوری اس کا انا ہے، اس کا غرور۔ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اب تم اس کے بغیر بھی مطمئن ہو، اس کا غرور ٹوٹنے لگتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ تمہاری توجہ کے بغیر بھی کچھ نہیں۔ وہ تمہاری خاموشی میں اپنی کمزوری دیکھنے لگتا ہے۔ یونگ نے کہا تھا انسان کی پہچان دوسروں کے آئینے میں مبنی ہے۔ جب تم اس کی تعریف، اس کی قدر اور توجہ دینا بند کر دیتی ہو، اس کی خود اعتمادی کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب وہ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن تمہیں یہ سب کھیل نہیں کھیلنا، تمہیں بس اپنی توجہ واپس اپنے اوپر لانی ہے۔ جب تم خود کو اولین ترجیح دیتی ہو، تمہاری توانائی بدل جاتی ہے، اور یہی تبدیلی اس کے شعور تک پہنچتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ قیمتی چیز کھو چکا ہے، کچھ ایسا جو اب واپس نہیں ملے گا۔ آخر میں یاد رکھو، جس طرح ایک مرد تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہ اس بات کا عکس ہے کہ وہ تمہاری زندگی میں اپنی قدر کو کیسے دیکھتا ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ تم ہمیشہ اس کے لیے موجود رہو گی، تو وہ کبھی تمہیں کھونے سے نہیں ڈرے گا۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ تم واقعی خود مختار ہو گئی ہو، تب وہ خوفزدہ ہوتا ہے، اس خوف سے کہ تم چلی گئی ہو، اس خوف سے کہ تمہاری زندگی میں اس کی جگہ ختم ہو گئی ہے، کہ اس نے شاید اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی۔ اور یہی لمحہ تمہاری اصل طاقت کا لمحہ ہے، کیونکہ اب تم اسے بدلنے کی نہیں، خود کو پہچاننے کی راہ پر ہو۔ آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو، تم نے اپنی قدر اس شخص کے ہاتھ میں کیوں دی جو اسے پہچان ہی نہیں سکا؟ تمہیں کبھی کسی کے سامنے اپنی اہمیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یونگ نے کہا جو کچھ ہم دوسروں میں برداشت کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے اندر کی عکاسی ہوتی ہے۔ اگر تم خود کو کم سمجھو گی تو دنیا بھی تمہیں ویسا ہی سمجھتی رہے گی۔ اب وقت ہے کہ تم خود اپنی روشنی بنو، وہ عورت بنو جسے کسی کے پیغام، توجہ یا تسلی کی محتاج نہیں، کیونکہ جب تم خود اپنی قدر جان لیتی ہو تو پوری دنیا تمہاری قدر کرنے لگتی ہے، اور وہ مرد جو کبھی تمہیں نظر انداز کرتا تھا اب وہ تمہیں دوبارہ پانے کے لیے تڑپے گا۔ یاد رکھو، طاقت ہمیشہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، تمہیں بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب جاؤ، اپنی زندگی جی لو، نہ انتظار کرو، نہ شک میں رہو، نہ کسی سے مانگو، کیونکہ جو عورت اپنی قدر جانتی ہے اسے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔